اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر علاقے میں اور ہر ملک میں پیغمبر بھیجے اپنے برابر گائیڈنس کے لیے. ایسا کسی قوم کو نہیں چھوڑا کہ جہاں پیغمبر نہیں آئے، مگر وہاں کے لوگ وہ ان کی تعلیمات کو بھولتے چلے گئے یا گم کر دیے. تو اللہ تعالیٰ برابر اپنی تعلیمات بھیجتے رہا، اپنے برابر اپنے نبی بھیجتے رہا، گائیڈنس کرتے رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو شیطان کی شر سے بچانا چاہتا تھا. شیطان نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کو بہکاؤں گا، اس سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ لوگ انسانوں کی گائیڈنس کے لیے پیغمبر بھیجتے رہے. اور پیغمبر بھی ایسے بھیجے کہ جو لا ہے اللہ کا، جو غیر جانبداری کا، یہ شیطان کو فری اینڈ فیئر موقع دینے کا، وہ بھی نہیں توڑا. اگر سمجھو ڈائریکٹ آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دیتا انسان کی گائیڈنس کے لیے تو وہ لا ٹوٹ جاتا تھا. شیطان بولتا تھا تو نے رہنمائی کے لیے تو فرشتہ بھیج دیا، اب وہ لوگ جو ہے تو فرشتے کو نہیں مانیں گے تو پھر میرے کو کیسے مانیں گے؟ تو یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجے، اور جو انسانوں میں سے کسی کو چن کے نبی بنا کے بھیج دیا. تو وہ نبیوں کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیے کہ یہ نبی تو انسان ہے. اس کے بارے میں بھی میں نے پچھلے چیپٹر میں تفصیل بتا دیا تھا کہ نبیوں کا انسان ہونا کیوں ضروری ہے. کیوں؟ تو نبی جو تعلیمات لے کے آتے، جو ہدایت لے کے آتے اللہ کی، اس کے اوپر سب نے عمل کرنا ہوتا ہے. خالی نبی کی زندگی تک نہیں رہتا، نبی کے انتقال کے بعد وہ پوری ماننے والوں پہ، پورے لوگوں کے اوپر وہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. اور اس کے اوپر عمل وہی کر سکتے جو انسان ہے. اگر نبی فرشتے ہوتے اور وہ کچھ کام کر کے دکھا دیتے، یہ کوئی معاشرہ قائم کر دیتے، کوئی حکومت قائم اگر کر دیتے اسلامی، تو اس کے وہ کام کرنا پھر فرشتے کا ہی کام ہے، انسان نہیں کر سکتے تھے. انسان بعد میں بولتے تھے وہ تو فرشتے تھے، وہ نبی تو انسان تھے نہیں، انہوں نے جو کام کیا ہم نہیں کر سکتے، یہ بول سکتے تھے. تو یہ نہیں بولنا، اور انسانوں کا مقصد دنیا میں اللہ کی جاننے والی، اللہ کو پہچاننے والی ایک سوسائٹی قائم کرنا ہے، ایک اچھی سوسائٹی قائم کرنا ہے جو شیطان کے شر سے محفوظ رہے. ایسی سوسائٹی قائم کرنا ہے، یہ انسانوں کا کام ہے، اور وہ کام انسان کر سکتے. اس لیے انسان جو رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے. اب مگر یہ ہمارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ وہ نبیوں کو انسان نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے وہ انسان نہیں ہے. جب یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مقصد نہیں معلوم ہے کہ کس وجہ سے پیغمبر بھیجے. اس بات کا اگر مقصد معلوم ہو جائے تو پھر وہ پیغمبروں کو انسان نہیں بولیں گے. مگر ان کو معلوم نہیں، وہ سمجھتے پیغمبر بہت بڑی چیز ہے اور وہ انسان نہیں ہے. یہ بات مانتے کہ پیغمبر بہت بڑی چیز ہے، بہت مقرب ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، مگر وہ انسان ہے. انسان اس لیے بنا کے بھیجا کہ اگر وہ انسان نہیں ہوتے تو ان کے جیسے ہم نقل نہیں کر سکتے. ہم جو ہے نا صرف جو انسان ہے، انسان کی نقل کر سکتا. اولمپک کے کھیلوں میں یا کوئی بھی کھیلوں میں جب ریس کا مقابلہ ہوتا تو دو ایکول قسم کے آدمیوں سے ہوتا. ایک جوان آدمی ایک بوڑھے آدمی کا مقابلہ نہیں ہوتا. انسانوں میں بھی انسان ہی ہے، ایک بوڑھا انسان ایک جوان ہے، نہیں ہوتا. عمر سیم، وزن سیم، اور یہاں تک کہ ایک عورت اور ایک مرد میں بھی مقابلہ نہیں ہوتا. عورتوں کے مقابلے عورتوں کے ساتھ ہوتے، مردوں کے مردوں کے ساتھ ہوتے، کہ تو برابر ہی رہو. مگر کسی گھوڑے کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہوتا ہے کیا؟ یہ گھوڑا ہے، ریس کر رہا ہے، ایک انسان بھاگ رہا ہے، نہیں ہوتا. کہ تو دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی. ویسا ہے کہ اگر فرشتہ اگر آ جائے نبی بول کے اور اس نے کوئی کام دنیا میں کیا، قائم کیا، تو اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کے جیسا ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس یہ حجت ہوتی کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے دین قائم کیوں نہیں کیے، دنیا کے اندر اچھائی قائم کیوں نہیں کی، انصاف قائم کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کی رہنمائی کیوں نہیں دنیا میں قائم کیے. تو انسان بول سکتے تھے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم تو انسان ہیں، وہ فرشتے تھے نبی، اس لیے انہوں نے کیے، ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ نہیں ہونا، اس لیے لاجیکلی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو انسان بنا کے بھیجا. یہ بھی ایک بحث ہے، اور وہ اس لیے لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ لوگوں کو یہ نبیوں کا مقصد نہیں معلوم کہ کیوں آئے. تو اس لیے یہ بھی